صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور رہیں گے کیونکہ آج سلطان الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے. انتہائی بلند پایہ ہستی ہیں ناظرین. یعنی آج اس عظیم ترین بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کی بارگاہ ہے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے کی بارگاہ ہے، جو اصحاب صفہ کے بزم نشین ہیں اور جو اپنے زمانے کے ذہینوں کے ذہین ہیں، جو معلم اعظم کے شاگرد اعظم ہیں. یعنی اسلامک ورلڈ کی پہلی یونیورسٹی ناظرین مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ، یعنی اس چبوترے کی صورت میں رکھی گئی ناظرین، اور اس کے آپ شاگرد اعظم. ذرا سوچئے کہ آپ کا سٹیٹس و مقام کیا ہے، جو بھوکے رہے پیاسے رہے مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے رہے، علم جن کی شخصیت کا نکھار تھا اور بلیوں سے جن کو پیار تھا، جن کے صدقے امت کو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ملا ناظرین، جو رازدار دین بھی ہیں اور رازدار اقوال رسول بھی ہیں، جو سائے کی طرح کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کی خدمت گزاری میں رہے، جو بے سایہ تھے، جن کو اللہ نے اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جو ڈیٹا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے وہ منو ان آپ کی یادداشت کی فائل میں ٹرانسفر ہو کے مکمل طور پہ سیف ہو جایا کرتا تھا. اس زمانے میں میموری کارڈز نہیں ہوا کرتے ناظرین، اس زمانے میں آئی فونز اور لیپ ٹاپز اور ٹیبلٹس نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں تو بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہوا کرتی تھی، تو آپ کو ایسی عطا تھی کہ جو کچھ سنتے تھے منو ان وہ آپ محفوظ فرما لیا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہوتا ناظرین، جن کی یادداشت کو مختار کائنات کی دعا تھی، جو انتہائی قلیل مدت کی رفاقت رسول پا کر سب سے بڑے محافظ حدیث بن گئے. کل 4 برس ناظرین صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا. اگرچہ بظاہر یہ مدت کم معلوم ہوتی ہے لیکن اس حیثیت سے بڑی نایاب ہے کہ اس مدت میں سفر و حضر، خلوت و جلوت میں خدمت اقدس سے آپ جدا نہ ہوئے. جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شوق کی آگ بجھاتے تھے اور ایک موقع پر اس کا اظہار بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا مشاہدہ جمال میری جان کا سرمایہ راحت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس قلیل مدت میں ناظرین جو لمحات بھی ان کو میسر آئے، اس سے پورا فائدہ اٹھایا کہ یہ چھوٹی مدت کیفیت کے اعتبار سے بڑی طویل مدت کے برابر ہو گئی۔ ویسے تو ناظرین ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت کا ایک لمحہ ہی اگر کسی کو مل جائے تو ساری کائنات ایک طرف ہے اور وہ ایک لمحہ ایک طرف ہے۔ اس ملازمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نتیجہ تھا ناظرین کہ آپ پر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی گہرا رنگ چڑھ گیا تھا، یعنی یوں کہیے کہ رنگ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آپ رنگ چکے تھے اور آپ اسلامی تعلیمات کا مکمل ترین چلتا پھرتا ایک نمونہ بن گئے تھے، یعنی فقر و فاقہ کی دستار اپنے سر اقدس پر سجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہیں جو علم حدیث کے اساتین سمجھے جاتے ہیں۔ آپ بالاتفاق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حفاظ میں ممتاز درجہ رکھتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت روایت میں ان پر فوقیت حاصل تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ظرف ہیں، عربی کے علاوہ ناظرین فارسی بھی جانتے تھے اور لکھنے میں بھی بہت مہارت حاصل رکھتے تھے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب پر بھی آپ کو واقفیت حاصل تھی، چنانچہ تورات کے مسائل سے بھی آپ کافی حد تک واقف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ناظرین دو ادوار ہیں، یعنی اس کو آپ دو پورشنز میں بہت آسانی سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا افلاس میں، تنگی میں، فقر و فاقہ میں بسر ہوا، اور دوسرا جاہ و سرمت میں اور فارغ البالی میں نصیب آپ کو ہوئی۔ حق گوئی اور راست بازی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص جوہر تھی ناظرین۔ اعلان حق میں وہ اس قدر جری اور دلیر تھے کہ بڑے بڑے شخص کو ناظرین جن کو دیکھ کے لوگ تھوڑی سی لغزش کھا جاتے تھے آپ فوراً ہی ٹھوک دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی بڑی جستجو، یعنی بڑی کریوسٹی تھی آپ کے اندر، تجسس تھا علم حاصل کرنے کا۔ اس ذوق علم ناظرین یعنی جو ان کا ذوق علم تھا وہ عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ ان کی علمی طلب کا اعتراف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن کون خوش قسمت آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا، تو فرمایا کہ تمہاری حرص علی الحدیث کو دیکھ کر میرا پہلے ہی خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی اور نہ کرے گا۔ وہ خود ناظرین جیسے علم کے شائق تھے، چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کے دل میں بھی طلب علم کا یہی جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک دن ناظرین ہوا یہ، اب بڑا کمال ایک واقعہ ہے کہ ہوا یہ کہ ایک دن آپ بازار میں جا کر لوگوں کو پکار رہے تھے کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کر رکھا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کس سے، تو فرمایا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہاں، تو فرمایا مسجد میں۔ چنانچہ ناظرین سب لوگ دوڑ کر مسجد کی طرف آئے، لیکن یہاں ظاہر ہے کوئی مادی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے لوٹ کر آئے اور کہا کہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ تو البتہ کچھ لوگ ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں مصروف ہیں، کچھ حلال و حرام پر گفتگو کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں پر افسوس ہے، یہی تو نبی کی میراث ہے۔ یعنی آپ علم کے حوالے سے اس حد تک متجسس رہا کرتے تھے ناظرین، یعنی عالم یہ ہوتا کہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے، اس وقت میری عمر 30 برس سے کچھ اوپر تھی اور آپ کی وفات تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہا، آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک رہا، آپ کے ساتھ حج کیا، اس لیے میں دوسروں سے زیادہ حدیثیں جانتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، یعنی میں ابھی تک ظاہر آپ چونکہ آج پروگرام آپ پہ تھا تو میں جب پڑھتا رہا آپ کو تو میں صرف ایک بات لے کے اور انتہائی حیران کن حد تک میں سوچتا رہا اس بات کو کہ وہی بات کہ آج تو ہمارے پاس یہ موبائل فونز موجود ہیں، ہم تو اب لکھ پڑھ کے ساری چیزوں کو ڈیٹا سیو کرتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سنا دیا کرتے ہیں، اور جو یاد کرتا ہے ظاہر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا اس کا حافظہ ہے، کجا اس کے کہ وہ حافظہ کہ یہاں سرکار فرمائے اور یہاں ڈیٹا سیو ہو جائے، وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آئیے ذرا بنیادی تعارف، ایمان لانے کا جو وقت اور واقعہ تھا اور اصحاب صفہ میں جو پہلی یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی تھی اس میں آپ کا مقام مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جماعت جس کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کا فضل اور اس کی رضا میں صرف ہوتا تھا، اس کے ایک مقدس فرد کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔
اور اس سے پہلے کہ میں زبان پر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لاؤں، ان کی بیان کردہ حدیث دھوم مچی ہے علمی حلقوں میں جہاں جہاں دینی علوم ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر کوئی حدیث کا درس مکمل ایسے ہی نہیں بالکل ایسا. تو آپ نے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو، تم جب بھی جہاں کہیں بھی مجھ پر درود بھیجو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات آپ کر رہے تھے حافظے کی کہ آج ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، لیکن وہاں جو وسیلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، انہوں نے اپنی چادر بچھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پھونک ماری، فرمایا اس کو لپیٹ لو، اور اس چادر کو سینے سے لگانے کے بعد مجال ہے کہ کوئی بات میری زبان سے بھولی ہو. تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے علاقے میں جہاں غربت و افلاس کے سائے تھے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، والد فوت ہو گئے، افلاس نے ڈیرے ڈال لیے، والد نے آپ کا نام یہ عبد الشمس رکھا تھا. تو فرماتے ہیں کہ افلاس کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایک گھر میں صرف اس بات پر ملازم تھا کہ مجھے روٹی دیں گے، اور ڈیوٹی میری یہ تھی کہ جب وہ سواری پر سوار ہو کر چلیں گے تو میں ان کے ساتھ بھاگتا بھاگتا جاؤں گا. قبیلہ بنی دوس کا یہ درخشندہ مہکتا کائنات کو علمی طور پر مہکار عطا کرنے والا یہ ایک روشن ستارہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حسب نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ آپ عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذی شری بن طریف بن عتاب بن ابی صعب بن منبہ بن سعد بن سالبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس. تو قبیلہ بنو دوس کے آپ ایک ممتاز آدمی ہیں، لیکن غربت و افلاس طفیل دوسی جن سے جی ہاں، وہاں پر ان کے ایمان لانے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس قبیلے کے حضرت طفیل بن عمرو دوسی مدینہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور ان کی جن مشرکین سے ملاقات ہوتی ہے وہ ان کو پہلے ہی ڈراتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم خانہ کعبہ میں جا رہے ہو، وہاں تمہیں ایک بات سننے کو ملے گی، اس کو سننے سے پہلے تم کانوں میں انگلیاں دے لینا تاکہ تمہارے کانوں تک وہ بات نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اب وہ اس بات کو سن کر حیران ہوئے، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی صدائے دل نواز ان کے دل میں اتری تو وہ مسلمان ہو کر صرف مسلمان ہو کر لوٹے نہیں بلکہ مبلغ اسلام بن کر اپنے قبیلے میں آئے، اور انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اپنے قبیلے کو توجہ دلائی، اور ایک چند سالوں میں 80 افراد کا وفد تیار کر کے انہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 ہجری میں لانے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک. جب وہ اپنے قبیلے کے ساتھ، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں. تو ہم جس اشتیاق کے ساتھ آئے تھے کہ ان کو دیکھیں تو صحیح کہ جن پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، تو ہم خیبر پہنچے. ٹھیک. اور خیبر پہنچ کر جب ہم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام قبول کیا، بس آقا علیہ السلام کے رخ انور پر نظر ڈالنے کی دیر تھی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل و جان سے اس طرح بک گئے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیا بات، کیا بات۔ اس لذت آشنائی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح شہدائی بنایا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے نام بھی دیا عبد الرحمن کا، اور آپ نے میری کنیت بھی ابو ہریرہ رکھی۔ ٹھیک، اس میں وقت اجازت نہیں ہے کہ ابو ہریرہ پر بات کریں، آگے بات کریں، آگے بات کریں، آگے چل کر آپ نے اصحاب صفہ کے اندر جو مقام ممتاز حاصل کیا، آج جب اس اضیاف الاسلام کا، اسلام کے مہمانوں کا، یا اضیاف اللہ کا، اللہ کے مہمانوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں ابتدا میں جو بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، اور یہ بڑی کمال بات ہے کہ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاص قرب آپ کو عطا ہوا، وہی بات ہے کسی کو ایک لمحہ مل جائے تو اس کی کائنات سنور جائے۔ 4 برس بظاہر تو بہت کم لگتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ جو حافظہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص ایک عطا آپ کو تھی، بڑا ایک واقعہ جس کا ذرا سا اشارہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو ہو۔ اور پھر اس حافظے کو ٹیسٹ کیا گیا بعد میں، مروان نے ٹیسٹ بھی کیا، بتائیے کیا ہوا تھا، اور جناب ابو ہریرہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے ہمیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ابو ہریرہ کہنا ہی کہ آپ کا پیار، آپ کی محبت بلی کے ساتھ، بلی کے حوالہ سے آپ درخت کے نیچے ہوتے، جب باہر جاتے اندر جاتے تو بلی کو ساتھ رکھتے۔ اس غیر معمولی عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام آپ کو ابو ہریرہ سے یاد کیا کرتے تھے، اور یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی چھاپ لگا دی کہ آپ ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات کہ آپ کا حافظہ، ہمارے ادراک کرنے والے 5 چیزیں ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ جنہیں کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ چکھنے والی قوت، سونگنے والی، دیکھنے والی، سننے والی، جسے قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت محسوس کرنے والی کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی مدرکات ہیں یہ سارے کے سارے وہاں پر حصے مشترک میں جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس سے آگے بڑھتے ہیں، واہمہ میں جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، 4تھے نمبر پر جا کر آتا ہے حافظہ، کہ جو یہاں پر جو شکلیں بنتی ہیں، وہاں پر جو معنی ہیں، ان کا آپس میں امتزاج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حافظہ۔ اچھا، یہ حافظہ جو ہے یہ بغیر نظر کے، بغیر التفات کے اس دور کے اندر تو بطور خاص نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں پر آج ہم بادام وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ نظر کرم جو ہے وہی پلٹتی ہے، وہی پلٹ۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو قوت حافظہ میں برکت اور بلندی عطا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے ممارست۔ ٹھیک، حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ممارست حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ 30 سال کی عمر میں آئے، زلفوں کے قیدی اور اسیر ہو گئے۔ 4 سال تک آپ اس طرح سے ساتھ رہے جیسے سایہ ساتھ رہتا ہے، محبت کے ساتھ، شغف کے اور پیار کے ساتھ رہے، بے سائے کا سایہ بن کے رہے، بے سایہ کا سایہ بن گئے۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ سرکار دو سرا کی تو ایک نظر، کیمیا نظر جو ہے وہ تو درختوں کو چلا دیتی ہے، واہ 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 واہ، اور وہ ایسی نظر جو پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لو شیت الاسارت مئی جبال، وہ سونے کا بنا دیتی ہے۔ ایک نظر کا کمال یہ تو پھر یہ تو 4 سال تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور ان 4 سالوں کے اندر آپ نے جو کچھ، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی ممارست تھی۔ اب یہاں پر کہ آپ نے جو دعا حاصل کی ہے، اب کس انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کس صورت میں، کہ آپ یہاں پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تھا، ابو ہریرہ تھے اور ایک اور شخص تھے، وہاں پر ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر فکر کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ اچھا، اتنے میں کائنات کے آقا تشریف لائے، ہم خاموش ہو گئے، حضور تشریف لے آئے ہیں، مگر ہوا کہ آپ سرکار نے فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ہم نے کام جاری رکھا، ٹھیک ہے، ہم اسی طرح دعا کرتے رہے، سرکار دو سرا بھی آمین فرماتے رہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ 2 فرد دعا مانگ چکے، تیسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کچھ اس انداز میں مانگی کہ یا اللہ جو کچھ میرے ساتھیوں نے مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، اور مجھے ایسا علم عطا کر دے کہ جو کبھی بھی زائل ہونے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اور اس بات پر آمین کہنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، مہر لگ گئی۔ اب یہاں پر یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ ممارست بھی ہے، دعا بھی ہے، جیسے کہ شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جب عرض کی حضور میں تو بھول جاتا ہوں، فرمایا یہ کون سی ایسی بات ہے، چادر بچھاؤ۔ اب دیکھیں قوت حافظہ کا تعلق ہے
امر مبتن ہے. ہاں بالکل ٹھیک. وہ امر مبتن ہے، وہ تو اندر ہے، لیکن فرمایا کہ میں تجھے ایک ظاہر سے تیرے باطن کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہائے 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 ہائے. اور ظاہر سے باطن میں انقلاب یوں پیدا کیا، چادر بچھاؤ، چادر بچھا دے گی، اور یہاں پر ہاتھوں کے ساتھ، مقدس ہاتھوں کے ساتھ، اللہ مقدس ہاتھوں کے ساتھ، جن ہاتھوں پر سورج چاند ستارے وہ سارے کے سارے ناچتے کودتے نظر آتے ہیں، ٹھیک، ان مقدس ہاتھوں کے ساتھ آپ نے وہ تفویض فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ اس چادر کو سینے سے لگا دو. اب کمال یہ ہے کہ بظاہر دست مبارک میں کچھ نہ تھا، لیکن کیا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. مگر کیا تھا؟ وہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا. کہ یہاں پر یہی وجہ ہے، حالانکہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر صحابی فرماتے ہیں کہ انی رأیت الماء ینبع من بین اصابعہ، میں نے خود دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کبھی بھولے نہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کبھی بھولے نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح سے آپ کا پھر اس طرح سے ٹیسٹ مختصراً بتا دیے تاکہ بات مروان والا جو واقعہ تھا، ہاں وہ ٹیسٹ بھی آپ کا لیا گیا. لوگوں چونکہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب کے مشترک ہیں، سب کے سانجے ہیں، تو سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بلا کر کہا جو آپ نے، جو ہم نے سنا ہے وہی آپ نے سنا ہے، جو ہم نے دیکھا وہی آپ نے دیکھا ہے، تو آپ اتنی باتیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ دیکھیے آپ تو کچھ نہ کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ اپنی طرف بھی توجہ فرماتی تھی، میری تو ساری توجہ ہی میرے مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. جہاں جہاں پر آپ جاتے اسی طرح سے سفر میں میں رہا، حضر میں میں رہا، سب جگہوں پر رہا. اور اسی بات کو مروان نے جب یہ شکایت ہوئی کہ یہ تو حدیثیں زیادہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ ٹھہرو میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں. ٹھیک. بلایا گیا، یہ مدینے کا حاکم تھا، ٹھیک ہے، بلایا گیا، بلا کر کہا، اور ساتھ خفیہ طور پر تخت کے نیچے ایک کاتب کو بٹھا دیا کہ جو کچھ یہ کہیں وہ لکھتے چلے جانا. اور جب وہ جو کہتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، اور پھر ٹیسٹ یہ تھا، سال گزرنے کے بعد دوبارہ بلوایا، پھر وہی سوالات کیے. لطف کی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے وہ پہلے ذکر فرمایا تھا بالکل اسی طرح سے فرماتے. کیا کمپیوٹر ہوگا صاحب، کیا کمپیوٹر کی اوقات ہے، اور کیا میموری کارڈ کی اوقات ہے، اور کیا لیپ ٹاپس کی اور موبائل فونز کی اوقات ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حافظ عطا کیا. اور کیوں نہ وہی بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا. اچھا، اب دو ادوار آپ کی زندگی کے، اور یہ ایسے ادوار ہیں کہ انسان ہل کر رہ جاتے ہیں. پہلا دور جو ہے وہ تو انتہائی فقر و فاقہ، لیکن وہی بات ہے اس فقر و فاقہ میں، اس افلاس میں، اس غربت میں، اس بھوک میں، اس پیاس میں جو طلب علم کی جستجو ہے وہ بھی اپنے عروج پہ نظر آتی ہے. اور دوسرا جو دور ہے وہ آپ غنی ہو گئے، فیاض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا. ذرا بتائیے اس بارے میں کہ کیا کمال آپ نے دونوں ادوار گزارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فقر و فیاضی کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ نے کہا بھئی سوچ لو. کیا اچھی بات. کہا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. 3 دفعہ یہ سوال جواب دہرائے گئے. اس کے بعد آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس پر آزمائش ضرور آتی ہے. تو عاشق رسول 2 امتحان میں پاس ضرور ہوتا ہے. پہلا امتحان اس پہ فقر آتا ہے، اس میں وہ صبر کرتا ہے، اس کی زبان سے سوال نہیں نکلتا، وہ جھولی نہیں پھیلاتا، وہ غیر کے در پر نہیں جاتا، وہ کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتا، وہ کسی کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، وہ کسی کے جاہ و جلال سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ کسی پر فدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سب سے بڑی دولت پالی ہوتی ہے اور وہ عشق رسول کی دولت ہے. وہ پھر کسی کے امپائر کو دیکھ کے مرعوب بھی نہیں ہوتا، جس کو جو ملا اللہ نے دیا. مجھے تو جو ملا ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے ملا. وہ سب سے بڑی دولت تو یہی ہے نا. مرعوب بندہ تب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بائک ہے تو آپ گاڑی سے مرعوب ہو جائیں گے، لیکن گاڑی والا بائک سے مرعوب تھوڑی ہوتا ہے. تو جس کے پاس عشق رسول ہے، کائنات کی دولت اس کے پاس ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ بے تاج بادشاہ ہے کائنات میں. اور یہی بات تو ہے کہ آج ہم حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کر رہے، کسی سلطان کا ذکر نہیں کر رہے، ہم بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ذکر نہیں کر رہے. اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ سب سے بڑے آپ ہی تھے، اور وہ سب سے بڑی دولت جو عشق رسول ہے وہ آپ کے پاس بلکہ یوں کہیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، اصل بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا امتحان عاشق رسول پر یہ آتا ہے کہ اس کو اللہ مال بھی دیتا ہے. جب وہ مال دیتا ہے تو پھر عاشق رسول اس وقت بھی مال کی
طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ فیاضی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں حضرت ابو ہریرہ پر گزری ہیں۔ آج ابھی جب رمضان شریف میں مدینہ طیبہ میں حاضری تھی تو میں ریاض الجنہ میں جب حاضر ہوا تو وہ کیفیات، اصل میں مدینہ کی حاضری تو کیفیات کی حاضری ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے کی حاضری ہے، ان ہستیوں کو یاد کرنے کی حاضری ہے۔ وہاں آپ دیکھیں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جب آپ باب جبرائیل سے یا باب النساء سے آتے ہیں اور اس کے بعد ریاض الجنہ ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ اپنے فقر کو خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پر ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ حضور جان رحمت علیہ السلام کے منبر اور حضرت اما عائشہ صدیقہ حجرے کے درمیان میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور لوگ وہاں سے گزر جاتے تھے، اور اس وقت بھی لوگ میری گردن سے پھلانگتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی کہتے کہ میرا انداز کیا ہوتا تھا، میں کسی کو کھڑا کرتا اور کہتا یار فلانی ایت تو مجھے سناؤ، کہتے میرے بولنے کے انداز سے میری بھوک کو یہ سمجھ جائے کہ مجھے بھوک ہے اور طلب ہے تو وہ مجھے کھانا پیش کر دے، سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ایک وقت ایسی حالت میری ہوئی کہ میں وہاں پر بھوک کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا، اور پھر جان رحمت علیہ السلام کا گزر ہوا، اور حضور فخر عالم نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ لگتا ہے ابو ہریرہ تمہارے اوپر بھوک کے آثار ہیں، اور اپنے گھر سے جو ہے وہ شیری جام منگوایا، دودھ کا پیالہ منگوایا، اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ 70 کے 70 جو شاگرد ہیں ہمارے ان سب کو بلا کے لاؤ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک تو مجھے زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو مجھے پینے کے لیے کہہ دیں گے، لیکن ساقی کا کام ہوتا ہے پہلے پلانا بعد میں پینا، تو 70 کو پلانے کا حکم دیا۔ سبھی پی کے جب پیٹ بھر چکے تو میری طرف جان رحمت علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، مسکرا دیے، کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، کیونکہ وہ تو دل کی حالت جانتے تھے کہ ان کو بھوک زیادہ تھی۔ تو کہا میں نے ایک دفعہ جب پیا، کہا ابو ہریرہ اور پیو، جب دوبارہ پیا، کہہ رہے متعدد بار میں نے پیالے سے پیا، تو پھر حضور علیہ السلام سے میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور اب تو میرا دودھ جو ہے وہ یہاں گلے تک آ چکا ہے، میں نہیں اب پی سکتا۔ اسی لیے تو 1300 برس کے بعد اعلیٰ حضرت پکار اٹھے نا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو اصل میں جو یہ فقر کا معاملہ تھا یہ حضور جان رحمت کے لیے تھا کیونکہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، اور امت محمد کے لیے تھا کیونکہ وہ نہ فقر کرتے تو آج ہمارے تک حدیث نہ۔ پروفیسر صاحب ذرا بات کو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے کہ علمی مقام و مرتبہ جو آپ کو عطا ہوا، پھر اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ محترم جنید اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روح افزا کہ آپ نے فرمایا کہ العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ اور آج دنیا پر واضح ہے کہ جو قومیں علم سے محبت کرتی ہیں وہی آگے نکلتی۔ بالکل ایسے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی چلتی پھرتی تصویر صحابہ رضی اللہ عنہ میں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انت یا ابو ہریرہ کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو ہریرہ تم ہم میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہنے والے ہو۔ جس انسان نے اپنی زندگی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ارشادات کو سننے کے لیے وقف کر لی، اس وجہ سے فرماتے تھے کہ لوگوں میرے پاس میرے آقا کے عطا کردہ 2 برتن ہیں، اس برتن میں 3 لاکھ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور اس برتن میں 3 لاکھ باتیں ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کر سکتا، یعنی علم شریعت اور علم طریقت، علم ظاہر اور علم باطن میں جس مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، رشک سے قیامت تک آنے والے علم کے حریص ان کو دیکھتے رہیں۔ کیا کہنا، یعنی دیکھیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی شخصیات جو ہیں وہ آپ سے پوچھا کرتی تھیں جی آپ کے مقام و مرتبہ آپ کا، آپ حیران ہوں گے آپ کے شاگردوں میں کون ہیں؟ انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو امامہ،
ایسی عظیم ہستیاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ ابو ہریرہ تم اتنی کثرت کے ساتھ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مہاجرین کو وقت ملتا وہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیتے، جب انصار کو وقت ملتا وہ اپنے باغات اور کھیتوں کی طرف توجہ دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ابو ہریرہ تھا جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کی باتوں کو سینے میں محفوظ کر رہا تھا۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کہا گیا کہ ابو ہریرہ ہم نے سنا ہے تم نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا ہے کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ فرمانے لگے تم 1,00,000 کہتے ہو، میں نے اپنے آقا سے 3,00,000 تک سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا علمی طور پر اپنے آپ کو اتنی بلندیوں پر لے جانا، اور وہ بھی صرف 4 سالوں میں کتنی احادیث لگ بھگ آپ سے مروی ہیں؟ 5,374۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیثیں آپ نے امت تک پہنچائی ہیں، اور ان میں سے 326 متفق ہیں، ٹھیک ہے، 93 ہیں جن کو امام بخاری نے بیان کیا، 98 ہیں جنہیں امام مسلم نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا خیال، ظاہر ہے آپ دیکھیں کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہم عصر جتنے بھی تھے آپ کے ان حفاظ میں سب سے بڑے حافظ آپ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں حدیث بیان کرنے والوں میں سب سے زیادہ حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 800 سے زائد صحابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسب فیض کیا، انہوں نے ان سے لیا۔ اور امام ذہبی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ الامام الفقیہ المجتہد الحافظ صاحب و رسول اللہ سید الحفاظ لحدیث۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ذہبی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعلمنا بحدیث ہی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ہم سے زیادہ حدیث کو جاننے والے تھے۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو شخص بھی علم دین سے معمولی لگاؤ رکھتا ہے وہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے، ان کے بلند مرتبت کو بیان کرتے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جگہ جگہ ان کی بیان کردہ احادیث مبارکہ سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی برکت۔ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت والا معاملہ کیا جائے۔ سرکار کی نسبت سے پائی ہر شان ہے ابو ہریرہ نے، سرکار کی نسبت سے پائی ہر شان ہے ابو ہریرہ نے، محبوب کی قربت کا لوٹا فیضان ہے ابو ہریرہ نے، محبوب کی قربت کا لوٹا فیضان ہے ابو ہریرہ نے، آقا کی خدمت میں رہنا آقا کی خدمت میں رہنا یہ خاص سعادت تھی ان کی، یہ خاص سعادت تھی ان کی، یوں کر لیا راضی محبوب رحمان ہے ابو ہریرہ نے،
فرمان نبی جو سنتے تھے وہ آگے روایت کرتے تھے، فرمان نبی جو سنتے تھے وہ آگے روایت کرتے تھے، امت پر کتنا فرمایا احسان ہے ابو ہریرہ نے، امت پر کتنا فرمایا احسان ہے ابو ہریرہ نے، سرکار نے ابو ہریرہ کو ساجد جو علم کا نور دیا، سرکار نے ابو ہریرہ کو ساجد جو علم کا نور دیا، ساجد جو علم کا نور دیا، اس نور کو آگے پھیلایا ہر آن ہے ابو ہریرہ نے، اس نور کو آگے پھیلایا ہر آن ہے ابو ہریرہ نے، محبوب کی قربت کا لوٹا فیضان ہے ابو ہریرہ نے۔ اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم